اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كنت فی غفلۃ من ھذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ قاف کی آیت نمبر 22 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت میں وقف کی تو کوئی علامت نہیں ہے، لیکن دو حروف عطفہ نظر آ رہے ہیں، فا اور فا کے بعد جو ہے فعل ہے، لہٰذا اس آیت کے ہم حصے کریں گے 3۔ پہلا حصہ ہوگا لقد كنت فی غفلۃ من ھذا، دوسرا ہوگا فکشفنا عنک غطاءک، اور تیسرا اور آخری ہوگا فبصرک اليوم حدید۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ بات کریں گے۔ لام قسم ہے کیونکہ قد پہ داخل ہوا ہے، اور قد حرف و تحقیق ہے، اور ایسے موقع پہ قسم جو ہے یا تو محذوف ہوتی ہے یا پھر آپ کو نظر بھی آ رہی ہوتی ہے۔ یہاں پر قسم محذوف ہے۔ کنتا فعل ناقص ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، کانا یکونو فعل ماضی معروف، فی حرف جر ہے جس کے بعد غفلت مجرور اسم ہے، واحد ہے مؤنث ہے، نکرہ ہے اور مجرور ہے۔ من حرف جر ہے جس کے بعد اشارہ لگا ہوا ہے ھذا، ھذا واحد مذکر قریب کا اشارہ ہے، اور واحد کے اشارے جو ہیں مبنی ہوتے ہیں، ہم جانتے ہیں، لہذا ھذا من کی وجہ سے ھذا ہی رہے گا۔ دوسرے حصے میں فا حرف ہے، کشفنا فعل ماضی معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے، کاف شین اور فا اس کے حروف مادہ ہیں۔ خان صاحب نے باب ضربہ یضرب سے اس کو ذکر کیا ہے، کشفا یکشفو، کشفن اس کا مصدر لکھ رہے ہیں، اس کے معنی لکھ رہے ہیں کسی چیز سے پردہ اٹھانا، اور بتا رہے ہیں کہ اس بنیادی مفہوم کے ساتھ زیادہ تر دو معنی میں آتا ہے، نمبر 1 کھولنا، نمبر 2 ہٹانا یا دور کرنا۔ آیت کا ریفرنس دیا ہے فکشفنا عنک غطاءک، سورہ قاف کی ہی، تو ہم نے کھول دیا تجھ سے تیرے سر پوش کو۔ تو یہاں پر انہوں نے کھولنا کے معنی کیے۔ ان حرف جر ہے جس کے بعد کاف ضمیر مجرور متصل واحد مذکر حاضر کی لگی ہوئی ہے۔ غطاء کا لفظ جو ہے یہ غین طا اور واو روٹ لیٹرز کے تحت خان صاحب نے ذکر کیا ہے، باب نون سے غطوا یغطو، تبدیلی کے بعد غطا یغطو غطون، جس کے معنی کسی چیز کو چھپانا یا ڈھانکنا کے ہیں، اور پھر بتا رہے ہیں کہ غطاء جو ہے یہ اسم ذات ہے جس کے معنی پردے کے ہیں، اور آیت کا ریفرنس سورۃ الکہف کی 101 کا دیا ہے۔ غطاء کے ساتھ جو ضمیر لگی ہے، ضمیر واحد مذکر حاضر کی، ضمیر مجرور متصل، اور یوں دوسرے حصے کے الفاظ پہ بھی بات مکمل ہوگی۔ اب تیسرے حصے میں پہلا لفظ فا حرف ہے، بصر جو ہے یہ نظر کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر مرفوع ہے، کاف ضمیر مجرور متصل واحد مذکر حاضر کے ساتھ لگی ہوئی ہے، الیوم یہ منصوب ہے لہذا ظرف ہے، اور حدید کا لفظ جو ہے یہ مرفوع ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں لوہے کے، اور ایک معنی اس کے ہوتے ہیں تیز۔ تو ہا دال دال کے تحت خان صاحب نے اسے ذکر کیا ہے، باب نصر ینصرو سے حدد یحدد حدن، تبدیلی کے بعد حد یحد حدن، کسی چیز کا آخری کنارہ یا انتہا مقرر کرنا، جیسے کسی پلاٹ کے کناروں یعنی حدوں کا تعین کرنا۔ اور باب ضربہ سے بتا رہے ہیں کہ حد یحد حدتن، اس کے معنی غضب ناک ہونا، سخت ہونا، یا کسی چیز کا تیز ہونا جیسے چھری کا تیز ہونا ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر باب ضربہ یضرب سے یہ حدید کا لفظ لوہے یا تیز کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے دیا ہے فبصرک اليوم حدید میں، بس تیری بصارت آج تیز ہے۔ تو حدید کے معنی لوہے کے بھی ہوتے ہیں، حدید کے معنی تیز کے بھی ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 22 کے الفاظ پر مکمل ہو گئی ہے بات ہماری۔ اب اگر جملوں کے اعراب کی طرف چلیں تو قسم یہاں پر معذوف ہے، اور جواب قسم ہے لقد كنت فی غفلۃ من ھذا۔ جواب قسم کو میں انالائز کرنے لگا ہوں۔ لام قسم قد حرف و تحقیق، کنتا فعل ناقص اپنے اسم تا ضمیر مرفوع متصل کے ساتھ ہے، اور کانا کی خبر جو ہے وہ ہے فی غفلۃ، فی غفلۃ جار مجرور کانا کی خبر کی جگہ پر آ رہا ہے، اور من ھذا جو ہے یہ جار مجرور یہ متعلق ہو جائے گا غفلہ کے، گویا کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب قسم بن رہا ہے قسم معذوف کے لیے۔ اس کے بعد فا عاطفہ قرار دیں گے، کشفنا فعل و فاعل ہے، نا ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، ہم نے کھول دیا، کیا کھول دیا، غطاءک یہ منصوب مفعول بھی بن رہا ہے مضاف مضاف الیہ ہو کر، اور ان کا جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا جار مجرور کشفنا فعل کے، کیوں کشفنا فعل اپنے فاعل اپنے مفعول اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا،
اور جو آخری جملہ ہے فبصرک الیوم حدید، اس میں فا کو عطفہ قرار دیں گے، بصرو کا مضاف مضاف الیہ ہو کر مبتدا بن جائے گا، حدید خبر ہو جائے گی کیونکہ نکرہ ہے، اور الیوم جو ہے یہ ظرف متعلق ہو جائے گا حدید کے خبر کے، کیوں مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ تو یہ تھی ہماری ورکنگ، ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس کو میچ بھی کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے لام کے بارے میں لکھا ہے کہ لام القسم لقسم مقدر ہے، قد حرف تحقیق ہے، فی غفلت متعلق بھی خبری کنتا ہے، من ھذا متعلق بھی غفلت ہے، اور فا عاطفہ ان کا متعلق بھی کشفنا، الیوم ظرف زمان متعلق بھی حدید منصوب، اور جملہ کنتا فی غفلت لا محل لها جواب القسم المقدر، و جملہ القسم المقدرۃ فی محل نصب مقول القول لقول مقدر، یعنی کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا کہ لقد کنت فی غفلۃ من ھذا۔ کشفنا والا جملہ لا محل لها معطوف علی جملۃ جواب القسم ہے، اور جملہ بصرک الیوم حدید لا محل لها معطوف علی جملۃ کشفنا ہے۔ تو یوں الحمدللہ میچ ہوگی ہماری ورکنگ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ تفسیر جلالین میں اس آیت کے حوالے سے بھی کوئی بات اتنی واضح نہیں ہے، تو اب اس آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ کر میں اس آیت کا سبق مکمل کرتا ہوں۔ آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے، لقد كنت فی غفلۃ من ھذا، بلا شبہ یقیناً تو اس سے بڑی غفلت میں تھا، فکشفنا عنک غطاءک، سو ہم نے تجھ سے تیرا پردہ دور کر دیا۔ اب انہوں نے دور کرنے کے معنی میں کیا ترجمہ، فبصرک الیوم حدید، تو تیری نگاہ آج بہت تیز ہے۔ غفلتن جو ہے یہاں پر نکرہ لایا گیا ہے، اور کہا یہ گیا ہے کہ یہاں پر غفلتن میں جو تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، یعنی بڑی غفلت اس کا ترجمہ اس لیے کیا گیا ہے۔ اور یہ بات بھی ظاہر بات ہے کافر سے ہی کہی جائے گی، الفاظ محذوف ہیں کہ ہر کافر و مشرک سے کہا جائے گا، اور یہ آیت بھی دلیل ہے کہ کل نفسن سے مراد کفار ہی ہیں، کیونکہ وہی آخرت سے غافل ہیں۔ مومن تو آخرت کا یقین رکھتے ہیں اور اس کی فکر میں رہتے ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں تفسیر سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، باقی قرآن مجید کا مخاطب جو ہے اسے بہرحال اپنے آپ کو ضرور ان جگہوں پہ رکھ کر دیکھنا چاہیے۔ تو الحمدللہ جی، آج کے لیکچر میں سورہ قاف کی آیت نمبر 22 ہماری گرامیٹیکلی انالائز ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔